ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک اہل حدیث عالم تھے، بڑے احترام کے ساتھ، نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مشہور عالم ہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو میری ان سے بات چیت ہوئی، کہنے لگے یہ جو آپ ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے، قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے، یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا حدیث سے نکالا۔ کہنے کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ میں نے کہا یہاں سے نکالا ہے۔ کہنے لگے بھائی حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا تذکرہ، یہ فاتحہ پڑھنا، قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھنا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جتنی بات حدیث میں ذکر ہوگی ہم اس کو لیں گے، اپنی طرف سے جو اضافہ کرو گے وہ کیا ہوگی؟ بدعت۔ یہ تو اخپل اسلام ہو گیا نا، یہ تو اخپل طریقے سے آپ نے، اخپل تک کا لفظ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں بھائی جس چیز کا نبی نے کہہ دیا اس کو مانو، جس کا نبی نے نہیں کہا اس کو نہیں مانو۔ تو آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی تقلید کر رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے، بے تکلف ہیں، دوست ہیں، آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو۔ میں نے کہا امام حنیفہ، ان سے نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں چلتا۔ امام حنیفہ اگر قرآن و سنت پہ چل رہے تھے تو ان کے پیچھے چلنے والا قرآن و سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو 100% یقین ہے حیدرآباد جا رہی ہے، اب آپ اس بس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی تانا دے رہا ہے کہ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر آپ اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو بھائی اس لیے چل رہے ہیں کہ حیدرآباد کے راستے پہ چل رہی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو کہ یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے چلنے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ عین حیدرآباد کے راستے ہی پر چلنے والا کہلائے گا وہ۔ اور یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلائے گا۔ ہاں وہ بس کوئٹہ جا رہی ہے اور آپ حیدرآباد جا رہے ہو، نیت حیدرآباد جانے کی اور بس کے پیچھے چل رہے ہو، تو پھر ہم کہیں گے حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ جیسے مشرکین حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کو قرآن نے اندھی تقلید کہا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی مولانا صاحب قابل احترام ہیں، طنز کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن و سنت کا اصول یہ ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ صدقے کا تذکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے، صدقہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک نیکی ہے، تو جو عمل بھی نیکی ہوگا اس کا ثواب پہنچانا جائز ہوگا، علت نیکی ہونا ہے۔ اس حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی کر سکتے، کچھ اور نہیں۔ کھیلوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں تو یہ کہ صرف 3 کھیل جائز ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اس میں تو قرآن و حدیث کو اگر فالو کرنا ہے تو پھر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ فٹ بال بھی حرام، کرکٹ بھی حرام، بنٹے کھیلنا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کچھ بچپن کے میں نے کھیلے نہیں ہیں لیکن دیکھے بہت ہیں، ابا مارتے تھے بنٹے کھیلنے پر نا، لٹو کھیلنا، اور یہ جو اور جتنے کھیل ہو جائیں گے اولمپکس کا تو پورا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا، ناجائز۔ تو بس گھوڑے باندھ لو یہاں پہ، اور تیر اندازی، اور وہ بیگم سے تو شادیاں ہی لیٹ ہو رہی ہیں، وہ والا کھیل ویسے ہی اتنا ڈیلے ہو گیا ہے کہ وہ کھیلنے کے قابل بچتا ہی نہیں ہے انسان۔ وہ 40 45 50 سال میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ 3 کے علاوہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،